السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ تبلیغی جماعت کا مسجد میں کھانا اور کھانے کے بعد سونا اور بعض لوگوں کا پاد مارنا اور بعض لوگوں کا احترام کرنا کیسا ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کے لیے جائز ہے اور عام لوگوں کے لیے ناجائز ہے مسجد میں سونا؟ میرے گاؤں میں بجنور سے لوگ ہمیشہ جماعت میں آتے ہیں، 2 بار دیکھا ہوں مسجد میں سگریٹ پیتے ہیں پر کسی نے منع نہیں کیا۔ اس کا جواب تو پہلے میں مسجد کے تعلق سے میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے کچھ حق ہوتے ہیں، اس کو بندوں پر وہ حق وہ حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مسجد میں جب داخل ہوں یا نکلتے ہوں تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ باوضو ہو کر مسجد میں آئیں، یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ صاف ستھرا، مناسب اور باوقار لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ پاکیزہ خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے مسجد میں بھی اور خود کے اوپر بھی، اپنے لباس میں بھی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا یہ مسنون عمل ہے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ بیٹھنے سے پہلے مسجد کا حق ہے کہ تحیۃ المسجد و رکعت النفل جو مسجد کا حق ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسجد میں دوران نماز ستھرا کا اہتمام ضرور کرے۔ مسجد میں ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھیں۔ مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ تمام انتظامی امور کا خیال رکھتے ہوئے مسجد انتظامیہ سے تعاون کرے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد میں تقدس و دیگر نمازیوں کی راحت کا خیال رکھے۔ یاد رکھیے، تعلیم و تعلم اور درس تدریس معاشرے کی تربیت میں مسجد کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ تو یہ مسجد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور یہ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین کا ڈر جس کے اندر ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت کا اسلام سے سرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت یہ خود ساختہ جماعت ہے، یہ تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ یہ اپنے بڑوں کے جو راستہ ہے یہ اس کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچا، دائیں بائیں 2 کھینچا اور کہا ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوه، یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع پیروی کرو گے تو تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو تبلیغی جماعت کے جو سرگنا ہیں اور جو ان کے لیڈران ہیں، جو ان کے امیر ہیں، جو ان کے ناظم ہیں، یہ سب کیا ہے کہ کچھ اس میں حقیقت جانتے ہیں کہ واقعی میں تبلیغی جماعت کی حقیقت ان کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہر دھرمی ہے، اللہ جس کو ہدایت دے دے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ بھولے بھالے جو مسلمان ہیں وہ بیچارے لا علمی میں بھی آ کر، اور یا تو وہ علم لینا نہیں چاہتے ہیں یا پوچھنا نہیں چاہتے یا حق تلاشنا نہیں چاہتے کہ ہم حق تلاشیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ تبلیغی جماعت کی حقیقت کیا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کی حقیقت کتاب و سنت سے کوسوں دور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ واسطہ ہے ہی نہیں ہے، یہ خود ساختہ جماعت ہے کہ ان لوگوں نے گڑھ لیا، ان لوگوں نے بنا لیا، اپنے طرف سے نکال لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتایا تو اس کو چھوڑ کر یہ دوسرے طرف بھٹک گئے، دوسرے اپنے آبا اجداد، اپنے اکابرین کے راستے پر یہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے، جب کتاب و سنت کے راستے کو انسان چھوڑے گا تو بتاؤ کتاب و سنت میں ہی تو ملے گا نا مسجد کے آداب و احترام کیسے کرنا چاہیے، مسجد کے حقوق کیا ہیں، تو اس کو کیا معلوم ہوگا ان بیچاروں کو؟ وہ آئیں گے مسجد کے اندر بدتمیزی کریں گے، مسجد کے اندر ہنسی ٹھٹھا کریں گے، مسجد کے اندر سگریٹ پئیں گے، مسجد کے اندر بدتمیزی کریں گے، یا بہت ساری خرافات بھی ہوتی ہیں مسجد کے اندر، تو کیونکہ ان کو علم ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر تو لے کر نکلے ہیں کہ جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، لیکن ان کو خود کے ان کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے کہ دراصل حقیقت میں تبلیغ کس کی جائے گی اور کیا طریقہ کار ہے اس کا کرنے کا۔ جو یہ طریقہ نکال کر رکھے خود ساختہ 3 دن 40 دن 50 دن تو جتنا بھی دن لگاتے ہیں، چلا یا 3 دن 10 دن کا جو بھی لگاتے ہیں، تو کیا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہے۔ کتنے حقوق کو یہ فراموش کر دیتے، کتنے حقوق کو یہ ٹھکرا کر نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تھا کہ بیوی بچوں کا حق مار دو اور گھروں کے حقوق چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اور کس چیز کا تبلیغ کرنا ہے؟ فضائل اعمال کا، جس کے اندر سوائے فضائل گپ، صرف گپ و بازی، صرف ایران قرآن کی باتیں، صرف قصہ کہانی، صرف کرامت ہے، صرف الہام ہے۔ کتاب و سنت کا سو اس میں تو دور کا رشتہ واسطہ نہیں، تھوڑا بہت قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ وہ بھی ضعیف روایت نقل کر کے اور اس میں اپنے الو سیدھا کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کتاب و سنت سے دور تک کا ان کا کوئی واسطہ اور رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عامی لوگوں کو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ جو مسجد کے جو میں نے کچھ حقوق بتائے ہیں، کچھ اس کے آداب و احترام بتائے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔